پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچے اور قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک زبردست ٹاپک۔ آج کا کیا موضوع ہے انشاءاللہ کو یہ بھی بتائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے سب سے پہلے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام بچے اور قرآن میں ہمارے ساتھ راشد نور مدنی بھائی موجود ہوتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ راشد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے اپنے پروگرام بچے اور قرآن میں سنتے ہیں تلاوت قرآن پاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ ہلال بھائی؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ہلال بھائی، آج آپ ہمیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی سورت کی تلاوت سنانے والے ہیں؟ آج میں سورہ لقمان کی 3 آیتوں کی تلاوت سناؤں گا۔ ماشاءاللہ، ضلع آپ شروع کریں۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ نے بہت ہی ادب و احترام سے تلاوت قرآن پاک کو سننا ہے، کیونکہ جہاں پر تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے وہاں پر اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جی لال بھائی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ
یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم ووصینا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ ہلال بھائی آپ نے تلاوت قرآن پاک کی۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا ٹاپک ہے حکیم لقمان کی نصیحت ہے۔ آج انشاءاللہ راشد بھائی سے ہم پوچھیں گے کہ حکیم لقمان کون تھے، ان کا قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے کیا، اور بھی بہت ساری معلومات انشاءاللہ راشد بھائی سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں راشد بھائی کی طرف۔ سب سے پہلے راشد بھائی آپ ہمیں حکیم لقمان کے بارے میں کچھ بتائیں کہ یہ کون تھے اور ان کا قرآن پاک میں بھی کیا تذکرہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا حکیم لقمان یہ اللہ کے بندے تھے، اور اللہ کے یوں سمجھیے کہ بہت پیارے بندے، بہت اللہ پاک کے فرما بردار بندے۔ دنیا میں دیکھیے انسان جو ہوتے ہیں نا، کچھ ہوتے ہیں بہت زیادہ انٹیلیجنٹ، بہت زیادہ ذہین، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو بے وقوف ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو نہ تو زیادہ بے وقوف ہوتے ہیں نہ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ اتنے نہیں ہوتے، درمیانے درجے کے ہوتے ہیں۔ حکیم لقمان جو تھے نا، یہ بہت زیادہ ذہین تھے، بہت انٹیلیجنٹ تھے۔ حکیم لقمان کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، بلکہ قرآن پاک میں ایک مکمل سورت کا نام لقمان ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ اللہ پاک نے فرمایا اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حکیم لقمان یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور ایک اور بزرگ ہیں مقاتل رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ حکیم لقمان یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خالہ کے بیٹے ہیں۔ حکیم لقمان بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت علم بھی اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ حضرت داود علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان کی صحبت میں رہتے، ان سے علم سیکھتے، اور داود علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے حکیم لقمان فتویٰ دیا کرتے تھے، لوگوں کو مسائل بیان کیا کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت داود علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو پھر حضرت حکیم لقمان جو تھے یہ پھر فتویٰ نہیں دیتے تھے، حیا کی وجہ سے کہ داود علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کی موجودگی میں کیسے مسائل بیان کر سکتا ہوں۔ تو حکیم لقمان اس طرح داود علیہ السلام سے پڑھتے رہے، سیکھتے رہے، اللہ پاک نے ان کو بڑا نوازا، اور قرآن پاک میں حکیم لقمان کی نصیحتیں بھی بیان کی گئیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کیں۔ اسی طرح حکیم لقمان پر اللہ پاک نے جو عطائیں کی، جو نوازشات کی، ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہمیں تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ راشد بھائی بعض لوگ کہتے ہیں کہ حکیم لقمان نبی تھے، تو آپ نے ابھی فرمایا کہ وہ ولی تھے، تو کیا اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بیٹا حکیم لقمان کے بارے میں اصل میں اختلاف ہے علماء کرام میں، بعض فرماتے ہیں کہ یہ نبی تھے اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ نبی نہیں بلکہ اللہ پاک کے نیک بندے تھے، ولی کامل تھے، لیکن بہت ذہین تھے، بہت حکمت والے تھے۔ لیکن اکثر علماء کرام کی رائے اور ان کا قول یہی ہے کہ حکیم لقمان یہ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ پاک کے نیک بندے تھے۔
اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں جو ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، اس آیت کی تفسیر میں تفسیر ثعلبی کے اندر ایک حدیث پاک لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حکیم لقمان نبی نہیں تھے بلکہ بہت غور و فکر کرنے والے انسان تھے، یقین کی دولت سے مالا مال تھے، اللہ پاک سے بہت محبت کرتے اور اللہ پاک بھی ان سے بڑی محبت فرماتا تھا۔ حکیم لقمان کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے انہیں حکمت عطا فرمائی، وزڈم انہیں عطا کیا، بہت زیادہ ذہانت انہیں عطا فرمائی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حکیم لقمان دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے، ان کو آواز آئی، غیب سے ان کو آواز دی گئی کہ اے لقمان اگر تم پسند کرو تو تمہیں خلیفہ بنا دیا جائے، بادشاہ بنا دیا جائے تاکہ تم زمین میں عدل و انصاف کرو۔ تو حکیم لقمان عرض کرنے لگے کہ اگر تو یہ حکم یقینی ہے، لازمی ہے کہ تم نے بادشاہ بننا ہی بننا ہے تب تو میں اس پر حاضر ہوں، اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، اللہ کے کرم پر بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس میں مدد فرمائے گا۔ لیکن اگر یہ بات میرے اختیار میں دی جاتی ہے، مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر تم چاہو تو تمہیں کنگ بنا دیا جائے، بادشاہ بنا دیا جائے، اور چاہو تو تمہیں کچھ اور دے دیا جائے، تو پھر میں عافیت کا سوال کروں گا، عافیت اختیار کروں گا کہ اللہ پاک مجھے عافیت عطا فرمائے۔ تو اس سے پیارے بچوں پتہ یہ چلا کہ حکیم لقمان یہ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ پاک کے نیک بندے تھے اور بہت زیادہ عقل مند انسان تھے۔ راشد بھائی یہ بتائیں کہ حکیم لقمان کو حکیم کیوں کہتے ہیں اور یہ حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکیم کہتے ہیں حکمت والے کو، تو حکیم لقمان بہت زیادہ ذہین تھے، بہت انٹیلیجنٹ تھے، اس وجہ سے بھی انہیں حکیم کہا جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت بیٹا عقل کو بھی کہتے ہیں، اور فہم جو سمجھ بوجھ رکھنے والا جو انسان ہوتا ہے نا، جو باتوں کو جلدی پک کرتا ہے، سمجھ لیتا ہے، تو اس کو بھی حکمت کہا جاتا ہے، اور سمجھنے والے کو حکیم کہا جاتا ہے۔ حکمت کی ایک اور ڈیفینیشن جو تفسیر خازن میں بیان کی گئی وہ یہ ہے، فرمایا حکمت ایسی چیز ہے کہ اللہ پاک جس کے دل میں حکمت رکھتا ہے، جس کے دل میں اللہ پاک حکمت رکھتا ہے تو یہ حکمت اس کے دل کو روشن کر دیتی ہے۔ سبحان